صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم 3 شعر 129، 130 اور 131 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ 129 نمبر دیکھیں۔ المصدر البیض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبین بسمر الخط ما ترکت اقلامهم حرف جسم غیر منعجم شاک السلاح لهم سیما تمیزهم والورد یمتاز بالسیما من السلم۔ وہ صحابہ سفید تلواروں کو سرخ خون سے سیراب کر کے واپس لاتے تھے بعد اس کے کہ وہ جوان دشمنوں کے سر کے بالوں میں داخل ہو جائیں، اور وہ صحابہ گندمی رنگ کے خطی نیزوں سے گویا کہ کتابت کر رہے تھے، اور ان کے قلموں نے کسی جسم کے حرف کو بغیر نقطہ لگائے نہیں چھوڑا۔ وہ صحابہ ہتھیاروں سے لیس ہوتے تھے، یہ ایسی خاص علامت ہے جو ان کو دشمنوں سے جدا کرتی تھی، جیسا کہ گلاب اپنی خاص نشانی کی وجہ سے کانٹے دار درخت سے جدا ہوتا ہے۔ ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، المصدری، یہ اسدار سے ہے۔ اسدار کا مطلب ہوتا ہے واپس لانا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ ہے البیض۔ بیض اس کی یہ جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے ابیض۔ سیکل شدہ تلوار کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو ابیض ہے نا لفظ، یہ عربی میں کہا جاتا ہے سفید کو۔ تو جس وقت تلوار کو سیکل کیا جاتا تھا، اس کو مزید چمکایا جاتا تھا، تو گویا کہ وہ اندر سے سفید نکل آتی تھی، اسی وجہ سے سیکل شدہ تلوار کو البیض یا ابیض کہہ دیا جاتا تھا۔ حمر، یہ سرخ کو کہتے ہیں یا سرخی کو۔ بعد یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ما، اس کے، یعنی بعد اس کے۔ واردت، واپس لاتے تھے۔ من سے العدا، یہ عدو کی جمع ہے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ کل، تمام۔ مسود، سیاہ، یعنی سر کے اور گردن کا جو سیاہ مقامات ہیں، سیاہ حصے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ من سے اللمم، زلفیں۔ اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ صحابہ کرام اپنی سفید چمکدار سیکل شدہ تلواروں کو واپس لاتے تھے سرخ کر کے۔ ظاہر بات ہے، جب تلوار سے آپ کسی کو قتل کریں گے تو اس تلوار کے اوپر خون لگ جائے گا، اور وہ تلوار پھر سفید نہیں رہے گی، بلکہ اس کا رنگ پھر تبدیل ہو کر خون کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کی جو تلواریں تھیں، وہ دشمن کے جو زلفیں ہیں، سر کے اوپر ہیں، گردن کے اوپر جو ان کی زلفیں دشمنوں کے ہوتی تھی، یہاں پر کثرت کے ساتھ لگتی تھی، تو دشمن کے سر کے اوپر دشمن کی گردنیں کاٹتی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کے خون سے وہ تلواریں سرخ ہو جاتی تھی، اور صحابہ کرام جب ان سفید سیکل شدہ تلواروں کو واپس لے کر آتے تھے جنگ کرنے کے بعد، تو پھر وہ کثرت سے خون بہانے کی وجہ سے وہ سرخ ہو جاتی تھی۔ یہ پہلے شعر کا مطلب ہے۔ واو اور کاتبین، لکھنے والے، یہاں پر مراد ہے نیزہ مارنے والے۔ باسات، سمر، یہ اسمر کی جمع ہے۔ گندمی رنگ، تو وہ جو نیزہ ہوتا تھا صحابہ کرام کے پاس، اس کی جو لکڑی ہوتی تھی وہ گندمی رنگ کی ہوتی تھی، تو گویا کہ وہ صحابہ کرام گندمی رنگ کے لکڑی والے نیزے سے لکھا کرتے تھے، مطلب یہ کہ وہ نیزے مارا کرتے تھے۔ آگے ہے خط۔ یہ بحرین میں ایک کشتیوں کے باندھنے کی جگہ ہے، جہاں پر نیزوں کی لکڑی ہندوستان سے جایا کرتی تھی، اور وہاں سے پھر نیزے تیار ہو کر فروخت ہوا کرتے تھے۔ تو دوسرے لفظ میں آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بحرین کے گندمی رنگ والے نیزوں سے صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، مطلب یہ کہ دشمنوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ماں نہیں، ترکت، چھوڑا۔ اقلام، یہ قلم کی جمع ہے۔
ہم ان کے، صحابہ کرام کے قلم نے نہیں چھوڑا، حرف یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جسم اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، غیرہ بغیر، منعجم نقطہ لگائے، مطلب قلم کے ذریعے سے آپ حروف لکھتے ہیں اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں نقطوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب یہ جیم ہے، آپ نے یہ جیم لکھا ہے تو جب تک آپ اس میں نقطہ نہیں لگائیں گے ایسے تو تب تک یہ جیم نہیں بنے گا، یہ ہا رہے گا. تو صحابہ کرام کے جو قلم تھے انہوں نے کسی حرف کو نقطہ لگائے بغیر چھوڑا نہیں ہے. تو یہاں پر قلم سے بھی مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کے نیزے ہیں، اور کسی حرف کو، حرف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ دشمن کے اجسام ہیں، اس کو نقطہ لگائے بغیر نہیں چھوڑا ہے، مطلب نیزوں کے ذریعے سے ان کو مارا ہے، ان کو قتل کیا ہے. اور یہاں پہ قلم سے مراد بھی کیا ہے؟ یہ نیزے ہی ہیں. تو اس سے مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ صحابہ کرام وہ اس بحرین سے جو بنے ہوئے گندمی نیزے تھے، ان گندمی نیزوں کے ذریعے سے کسی دشمن کے جسم کو چھوڑا نہیں ہے، مگر اس نیزوں کے ذریعے سے ان کو قتل کر دیا ہے. یعنی گویا کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ایسے قلم تھے، اور وہ جو دشمن ہیں ان کے جو جسم ہیں، ان کا جو وجود ہے وہ ایسے ہے گویا کہ وہ حروف ہیں جن کو نقطے لگانے کی ضرورت ہے. نیزے مار مار کے ان کے جسم پر نقطے لگائے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو قتل کیا ہے، اور جہاد کے اندر دشمنوں کی خوب خون ریزی کی ہے، خون بہایا ہے. آگے دیکھیں، شاکی سجا ہوا، اسلحہ اسلحہ، اسلحے سے سجے ہوتے تھے صحابہ، مطلب یہ کہ مسلح ہوتے تھے. لام لیے، ہم ان کے، سیما علامت، تمیز ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، ہم ان کو. یہاں پر بھی وہی صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کی کوئی خاص علامت جس سے صحابہ کرام کو پہچانا جا سکے. تو وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی خاص علامت جس سے صحابہ کرام دشمنوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، دشمنوں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اسلحے سے خوب مسلح ہوتے تھے. واو اور الورد، گلاب کا پھول، یمتازو ممتاز ہوتا ہے، یہ وہی ہے جو تمیزو کا معنی ہے، وہی یمتازو کا معنی ہے. باسات سیما یہ اوپر آ چکا ہے، علامت کو کہتے ہیں. من سے، سلم کانٹے دار درخت، جس طریقے سے گلاب کا پھول ہے اور کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، تو گلاب کا پھول اپنے گلاب کے پھول کی سرخ رنگت اور اس کی خوشبو کے ساتھ کانٹے دار درخت سے، کانٹے دار جھاڑی سے جدا اور الگ ہوتا ہے، دور سے ہی پہچانا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی صحابہ کرام بھی اپنے مسلح ہونے کی وجہ سے، اسلحے کے ساتھ خوب سجے ہونے کی وجہ سے، ہتھیار بند ہونے کی وجہ سے دشمنوں سے ممتاز اور جدا ہو جاتے ہیں، دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں. گویا کہ جو 3 اشعار ہیں، ان تینوں اشعار کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی بہادری، شجاعت اور خون ریزی کرنے کی تعریف کر رہے ہیں.